السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 15 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق لیکچر نمبر 37 بنتا ہے، اور اس میں ہم ٹاپک نمبر 267 سے لے کے ٹاپک نمبر 275 تک کور کریں گے۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے ڈس ایبلٹیز اینڈ امپیئرمنٹس ان چلڈرن، یعنی کہ بچوں میں معذوریاں اور کمزوریاں۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ لیکچرز جو ہیں یہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور انہیں میں نے بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کا جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اگر آپ کو خود اپنے الفاظ میں بھی ان کویشچنس کو لکھنا پڑ جائے تو آپ بآسانی لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو لیکچر میرا کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈس ایبلٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر کسی بچے کو دماغی چوٹ یا جسمانی کمزوری یا کسی اور صحت کے مسئلے کی وجہ سے خصوصی تعلیم یا متعلقہ خدمات کی ضرورت ہو تو اسے جسمانی معذوری والا فرد کہا جاتا ہے۔ عام مثالوں میں اس میں آ جاتا ہے سیریبرل پالسی، ٹھیک ہے، دماغی فالج، مسکولر ڈسٹرافی، پٹھوں کا سکڑاؤ، اور اسپائنا بفائڈا، ریڑھ کی ہڈی کی پیدائشی خرابی شامل ہیں۔ خصوصی ضروریات والے بچے عام بچوں کے مقابلے میں دو گنا زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر بیٹھے رہنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ بیماریاں جیسے کہ سیریبرل پالسی کھانے میں دشواری پیدا کرتی ہے، جس سے وزن کم ہو سکتا ہے، لیکن عام رجحان یہ ہے کہ زیادہ تر ڈسیبل جو بچے ہوتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اسکول کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ڈسیبل بچوں کو اکثر شامل نہیں کیا جاتا یا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جان بوجھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ معذور بچوں کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہوتا، یا انہیں چوٹ لگنے کا خوف ہوتا ہے۔ اس محرومی کی وجہ سے یہ بچے بہت سے تجربات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ڈسیبل بچوں کی اگر فزیکل ایکٹیویٹیز کے فوائد پہ بات کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں جسمانی فٹنس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بیماریوں کے خطرات میں کمی آتی ہے، نئی سکلز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع ملتا ہے، ان کی سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، جذباتی اور سماجی بہبود میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں کانفیڈنس اور خود مختاری جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور جو ان کا باڈی فیٹ ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو۔ ٹھیک ہے، ان کا فوکس اچھا ہوتا ہے، جسمانی کمزوری کی رفتار کو قابو کیا جا سکتا ہے اس کے تھرو، اور ڈس ایبلٹی کے جو سائیکولوجیکل اور سوشل ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر بچہ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے، اس کو انوالو کیا جائے تو۔ ٹھیک ہے، زندگی کے لیے ضروری مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان اور کمیونٹی میں بہتر شمولیت ہو پاتی ہے، اور سماجی جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو ڈسیبل بچوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر انہیں فزیکل ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے تو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کی انوالومنٹ میں کیا بیریئرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان کا تفصیل سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، جو وقت لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوٹ لگنے کے خدشات اور قانونی ذمہ داری کا خوف، حالانکہ معذور اور غیر معذور بچوں میں کھیل کے دوران چوٹ لگنے کی شرح ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا خدشہ رہتا ہے ٹیچرز کو کہ ایسے بچوں کو، ڈسیبل بچوں کو زیادہ چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ بچے کی دلچسپی یا اپنی صلاحیتوں پر یقین نہ ہونا، کہ ایک ڈسیبل بچہ ہے تو وہ خود ہی اپنے کانفیڈنٹ لوز کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے انٹرسٹ ہی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اسٹاف کا نا تجربہ کار ہونا، اور اسکول کے سخت جو اجازت نامے ہیں، جو ویور پروسیجرز ہیں، ان کی بھی وجہ ایک ہے کہ جو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے وہ بیریئر بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر یا جو میڈیکل سٹاف ہے یا طبی ماہر ہے اس کی حمایت کی کمی ہوتی ہے، سوشل سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کاسٹ کا بھی ایک ایشو آ جاتا ہے
ٹھیک ہے، اور حفاظت کے حوالے سے خدشات جیسے پہلے بھی میں نے بات کی، اور خاص ساز و سامان یا سہولیات کی نا ضرورت ہوتی ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی ڈسیبل بچوں کے لیے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے. تو یہ کچھ بیریئرز ہیں اس حوالے سے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جنرل انکلجن آئیڈیاز فار آل اسٹوڈنٹس، یعنی کہ تمام طلباء کے لیے انکلجن کا شمولیت کے عمومی اقدامات. تو اس میں شامل ہے کہ غیر معذور بچوں کو حوصلہ دیں کہ وہ ڈسیبل بچوں کو کھیل، لنچ یا جو ان کی محلے کی ایکٹیویٹیز ہیں نا ان میں شامل کریں. ٹھیک ہے، تو جو نارمل بچے ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ڈسیبل بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں. ٹھیک ہے، پیئر ہیلپرز یعنی کہ ہم جماعت جو ہے نا اس میں مددگار ہوتے ہیں کہ وہ ڈسیبل بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے ویل چیئر وغیرہ سے کھیل دینا، چیزیں دینا یا ہدایات دینا. جب ڈسیبل بچے کوشش کریں تو انہیں زبانی تعریف یا تھمز اپ دیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. اگر انہیں سانس لینے یا آرام کی ضرورت ہو تو انہیں ایکسٹرا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ وہ نارمل بچوں سے الگ ہیں. ٹھیک ہے، تمام اسٹوڈنٹس کو سکھائیں کہ کب اور کہاں مدد حاصل کرنی ہے. جیسے اگر کسی کو آستما ہے یا وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو بچے کی تکلیف کی جو علامات ہیں نا ان کو جاننا بھی ضروری ہے پھر. ٹھیک ہے، جو بچے ہدایات یاد نہیں رکھ سکتے انہیں یاد دہانی کروائیں، انہیں بار بار ریپیٹ کروائیں ان ہدایات کو، اور ڈسیبل اسٹوڈنٹ سے اس طرح بات کریں جیسے باقی طلبہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان میں فرق نہ کریں. اگر وہ نارمل اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کے ہیں تو ان دونوں اسٹوڈنٹس میں فرق نہ کریں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ایکولی وے میں ان سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے، ٹریٹ آپ الگ وے میں کریں گے لیکن بات چیت ایک ہی انداز میں کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ نہ خراب ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک میں. تو پھر آ جاتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ڈسیبل بچوں کے لیے کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیزیں انکلوڈ ہیں وہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کی رفتار، دوران یا جگہ، ساز و سامان یا جو رولز ہیں ان میں تبدیلی کر کے ان کو اتنا فلیکسیبل کر دیں کہ ڈسیبل بچے کو بھی اس میں انوالو کیا جا سکے. ٹھیک ہے، جن بچوں کی حرکت محدود ہے ان کے لیے کھیل کو آہستہ کریں اور دورانیہ کم رکھیں. چھوٹے کھیل کے میدان استعمال کریں تاکہ کمزور بچے آسانی سے کھیل سکیں. ایسی بالز کا یوز کریں جو پکڑنے یا دیکھنے میں آسان ہو، جیسے کہ گول بالز جو ہوتی ہیں جن میں گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ جو نابینا بچے ہیں ان کی سمت جان سکیں کہ یہ بال کس ڈائریکشن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں بیلز لگی ہیں تو بیل کی آواز سے نا جو نابینا بچے ہیں وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ بال کس طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ جگہ وفل یا نرف بالز کا استعمال کریں جو آہستہ اڑتی ہیں اور چوٹ لگنے کا خطرہ بھی جو ہے وہ اس میں کم ہوتا ہے. ایسے ریکٹس یا بیٹس استعمال کریں جو چھوٹے ہینڈل والے ہوں تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، نان کمپیریٹیو کھیل کروائیں تاکہ ہر بچہ شامل ہو سکے. ہم جماعت اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ مدد فراہم کریں جو معذور بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہوں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دیں کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریٹ کریں جو سب کو، سارے اسٹوڈنٹس کو شامل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. تو وہ ہے کہ ڈسیبل بچوں کو شامل کرنے کے، اپنے ساتھ شامل کرنے کے 5 اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا 5 اسٹیپ کا پلان ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس میں پہلا اسٹیپ آ جاتا ہے سیفٹی فرسٹ. یہ سب سے پہلے بچے کی حفاظت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان کا مطالعہ کریں تاکہ ہر طالب علم کی ضروریات اور حدود کو سمجھ سکیں. نیکسٹ اسٹیپ اس میں آ جاتا ہے انٹیگریشن آف ویلنس. دیکھیں کہ کون سی صحت مند ایکٹیویٹیز ان کے تعلیمی منصوبے میں شامل کی جا سکتی ہیں تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت بھی بہتر ہو. تھرڈ اسٹیپ اس میں آ جاتا ہے میک دی کنیکشنز، کہ دوسرے طلبہ، اساتذہ اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ جو ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیمی اور صحت مند ایکٹیویٹیز میں مکمل طور پر شامل کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. فورتھ اسٹیپ اس میں آ جاتا ہے انکریز پارٹیسپیشن، کہ بچے کی صلاحیتوں پر فوکس کریں نہ کہ اس کی ڈسیبلٹی پہ. ٹھیک ہے، ساز و سامان، جگہ یا جو ایکٹیویٹی کی سپیڈ ہے اس میں تبدیلی کریں اور پیئر ہیلپرز کا سہارا لیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل ہو سکیں ایکٹیویٹی میں.
ٹھیک ہے. اور جو ففتھ اسٹیپ آ جاتا ہے، یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے، اور وہ ہے پروموٹ ہیلدی لائف اسٹائل، کہ بچوں کو مثبت انتخاب کرنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ اسکول اور کمیونٹی دونوں میں زیادہ ایکٹیو اور کانفیڈنٹ ہو سکیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے، لیکن میں اس لیکچر کو بھی آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں کہ جو ہے یہ سبق بچوں میں معذوریوں اور کمزوریوں کو سمجھنے اور انہیں جسمانی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے طریقوں پر مرکوز ہے. معذوریاں جیسے سیریبرل پالسی، مسکولر ڈسٹرافی اور اسپائنا بفیڈا اکثر بچوں کی اسکول کی ایکٹیویٹیز میں شرکت پر اثر ڈالتی ہیں، جس کے نتیجے میں موٹاپے یا سماجی علیحدگی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز ڈسیبل بچوں کے لیے فائدہ مند ہیں کیونکہ یہ ان کی فٹنس، اعتماد، سماجی تعلقات اور زندگی کی مہارتوں میں اضافہ کرتی ہیں. تاہم حفاظتی خدشات، آلات کی کمی اور عملے کی تربیت نہ ہونے جیسے مسائل ان کی شمولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. شمولیت کی اسٹریٹجیز میں ہم جماعت جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد اور کھیل کے قواعد میں تبدیلی، آلات میں ترمیم اور غیر مقابلہ جاتی سرگرمیاں جو ہے وہ شامل ہیں. 5 نکاتی منصوبہ جس میں شامل تھا انفرادی تعلیمی منصوبے میں صحت مند سرگرمیوں کا انضمام، ہم جماعت اور والدین کے ساتھ تعاون، معذوری کے بجائے صلاحیتوں پر توجہ دے کر شمولیت میں اضافہ اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے تاکہ بچے ان اسٹیپس کے تھرو جو ہے اسکول اور معاشرتی زندگی میں زیادہ بہتر انداز میں شامل ہو سکیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر اس لیکچر سے متعلق آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کے کوئی سوالات ہوں، یا اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل میرا سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں، اور میرے لیکچرز کو ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ لیکچرز ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے. میں اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.